تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اچھا حضرت، قادیانی جو ہے وہ قادیانیت ویسے تو مکمل طور پہ ایک دجل اور فراڈ کا نام ہے، لیکن قادیانی اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سوال ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی ہمارے نوجوان طبقے میں بھی یہ اس کو ان سے پوچھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مولوی جو ہے نا اس کا جواب نہیں دے پائے اور مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ کوئی بات تو ایسی ہے کوئی نہیں ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے اور ان کی حیات سے متعلق ہے۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات سے متعلق کیا فرماتا ہے قرآن، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ قرآن سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے تو میں 3 آیتوں کا حوالہ دوں گا۔ جی، سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اور ان کے زمانے کے حالات کو ارشاد فرمایا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ میں ساری آیات نہیں سناؤں گا کہ آپ کا وقت بھی اس میں نہ لیا جائے۔ جی، تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ یہودی دشمن تھے، جی، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، اور یہ دشمنی اتنی عروج پر چلی گئی کہ وقت کے بادشاہ کے کان بھرے گئے۔ ان یہودیوں نے جا کر کان بھر دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ تورات کو بدلنا چاہتے ہیں، تورات کے احکام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جس وقت ان کی باتیں سنی تو اس نے قتل کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے اور بادشاہ کے کارندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی جیسے میں نے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے، تو آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی، سازشیں کی، اور اللہ نے بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا۔ تو کیسے انتظام فرمایا، تفصیلات تو تفسیروں میں موجود ہیں، میں صرف آیت کو سامنے رکھ کر، چونکہ قادیانی یہ الزام دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو آج تک مولوی ثابت نہیں کر سکے، اور یہ ان کا بہت بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے، ان پڑھ قسم کے لوگوں سے، سادہ قسم کے لوگوں سے، یا ایسے لوگوں سے جن کو قرآن پاک کا علم نہیں ہوتا، تو انہیں بڑے دھیمے لہجے میں اور روتے بھی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں کہ دیکھو مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی ظلم کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے فوت ہو گئے، لیکن مولوی کہتے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے اسباب یوں پیدا فرما دیے، اور وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اب پچھلی آیت کو بھی دیکھیں، ومکروا، کہ انہوں نے خفیہ سازشیں کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، انتظام فرمایا۔ تو کیا انتظام فرمایا؟ تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ روح مع الجسد آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے تسلی کے وعدے دیے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور آپ کے واسطہ سے پوری امت کو خطاب کر کے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، کہ میں آپ کو پورا پورا اپنے پاس لینے والا ہوں۔ یہ متوفی کا بلا شبہ میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں۔ ٹھیک، آپ دنیا جہان کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، لیکن واحد قادیانی ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے، آیت پڑھیں گے لیکن وہی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجل سے کام لیتے ہیں، یہ ان کا روایتی دجل تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے۔ اب یہ ترجمہ تمام مفسرین نے کیا کہ میں آپ کو اپنی طرف لے لوں گا۔
وہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں، قادیانی توفی کا معنی موت کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی موت نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں، موت کے لیے صراحتاً موت کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، انسان کے لیے بھی، ثم اماتہ فاقبرہ، جی، کہ انسان کو موت دی پھر اس کو قبر دی، تو موت کا لفظ صاف طور پر بولا جاتا ہے، لیکن وہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں۔ توفی کا معنی موت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ توفی اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا لے لینا، پورا لے لینا، پورا لے لینا۔ جی ٹھیک، گویا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان دشمنوں کا خوف خطرہ نہ رکھیں، میں آپ کو اپنی طرف پورا لے لوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ رکھا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور یوں سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی شاید دل مبارک میں یہ خیال آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے میری حفاظت فرمائے گی، تو اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کتنے صاف الفاظ ہیں کہ ایک تو میں آپ کو پورا اپنے پاس وصول کر لوں گا، حفاظت کے ساتھ اٹھا لوں گا، اور اگلے جملے میں پھر صاف فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور رفع اسی کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا جائے، ٹھیک، اٹھا جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں رفع اس کا معنی اٹھانا ہے، لیکن قادیانی یہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ موت کرتے ہیں، موت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر بالفرض ہم پہلے تو بالکل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن گفتگو میں، بات چیت میں اور مناظروں میں پھر ہم، چونکہ مقصد ہوتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے، کسی کو سمجھ آ جائے، ہدایت مل جائے، ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خواہ کسی کو تنگ کیا جائے۔ ہم اعلیٰ سبیل تنزل کے بالکل ہم پھر چلو نیچے بیٹھ کر ہی بات کر لیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا اور وفات کا وعدہ فرمایا، بقول تمہارے اگر اس کا معنی موت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو وفات دوں گا، ابھی نہیں، آئندہ مستقبل میں، جی مستقبل میں، جیسا کہ حدیث میں بھی جیسے احادیث نزول کا ذکر ہے، اور پھر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خود عیسائیوں سے فرمایا ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، کہ ان پر فنا آئے گی، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے، انی متوفی کا ورافعک الیہ ومطہرک، میں آپ کو پاک کر لوں گا۔ اب کتنے صاف الفاظ ہیں، اب ان الفاظ کو چھوڑ دیا جائے تو حقیقت ہے ہم اس کو پھر دجل ہی کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کر بھی فراڈ کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی دجل سے کام لیتے ہیں اور حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ فرمانے ومطہرک، میں تجھے پاک کر لوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، پھر صرف آپ کا نہیں فرمایا آپ کے جو پیروکار ہیں میں ان کو قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا، وہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو مانتی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اب ایک آیت مبارکہ تو یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ توفی ہمارے مفسرین حضرات ہوں، علامہ ابن تیمیہ ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جنس ہے، یہ ایک علمی اصطلاح ہے، علمی اصطلاح، اس میں جنس ہے، اور اس کے تحت موت بھی آ جاتی ہے، اس کے تحت نیند بھی آتی ہے، اس کے ساتھ روح اور جسم کو اٹھانا بھی آتا ہے، اور دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت نے ان کو اٹھا لیا، لیکن موت کا لفظ علیحدہ ہے، توفی کا علیحدہ ہے، اور اسی طرح وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رات کو سلاتا ہے۔ اب یہاں توفی کا لفظ ہے لیکن نیند کے معنی میں ہے۔ تو قرآن پاک کی پہلی آیات کو، اگلی آیات کو، پہلے جملے کو، اگلے جملے کو دیکھ کر اس سے معنی سمجھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں سیاق سباق۔ لیکن قادیانی سیاق سباق نہیں دیکھتے،
وہاں انگلی رکھ لیتے ہیں اور مبہم لفظ اور اس سے دجل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کا شکار کرتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا فراڈ ہے. اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. اب دیکھو دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی. سورہ نساء میں وضاحت نہیں کروں گا، صرف مقصد کی بات کہ ایک تو یہود کا نظریہ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. تو یہودیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قتل کا ہے کہ وہ قتل ہو گئے، اور عیسائیوں کا، سارے عیسائیوں کا نہیں، عیسائیوں کے ایک فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نظریے کی تردید فرمائی. فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو بالکل انہوں نے قتل کیا اور نہ بالکل سولی چڑھایا. اب سوال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آگے پھر فرمایا وما قتلوہ یقینا، کہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل قتل نہیں کیا. یہ ما قتلو ما صلبو ہمارے آج کل یونیورسٹیوں میں، اسکولوں، کالجوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے ماضی منفی. ماضی منفی کا مطلب ہوتا ہے بالکل کلی طور پر کسی چیز کی نفی کر دینا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر نفی کر دی کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھے، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. پھر کسی کے ذہن میں کوئی ہو سکتا ہے اشکال گزرے کہ روح اور جسم کے ساتھ کیسے اوپر جا سکتا ہے، جسم والی چیز تو اوپر نہیں جا سکتی. تو اللہ نے فرمایا وکان اللہ عزیزاً، کہ اللہ زبردست ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں. جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھایا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ تو فرمایا حکیمہ میں حکمت والا ہوں، تم کون ہو ٹیں ٹیں کرنے والے. تو یہ اللہ نے دیکھو کتنے صاف الفاظ میں. اب اگلی بات بالکل اسی کے آگے، اس سے تو اتنا سمجھ آ گیا. ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کے آگے بھی یہ آیات پڑھ کر ان کا صرف ترجمہ کر دو گے تو انشاءاللہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اس سے سوال کرو کہ تو نے کیا سمجھا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے اس سے یہ سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اور واقعتاً اب میں نے صرف آپ کے سامنے مختصر ترجمہ سنایا ہے، اس کی تفسیر نہیں کی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہمیشہ وہاں رہیں گے؟ تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لیں. تو یہ آیت صاف بتلا رہی ہے اب قبل موت ہی، یہاں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، قبل موت ہی ان کی موت سے پہلے. یہ جملہ بتا رہا ہے، یہ الفاظ مبارکہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ آسمانوں پہ زندہ تشریف فرما ہے اور پھر قیامت کے قریب تشریف لے آئیں گے، جیسے اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ کن لوگوں نے مانا، کن لوگوں نے نہ مانا، ایمان لانے والے کون، ان کے ایمان کی شہادت دیں گے. اور ایک تیسری آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں. ایک تو سورہ آل عمران کی میں نے آیات کا حوالہ دیا، دوسرا سورہ نساء کی، تیسری آیت ہے سورہ زخرف کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ بلا شبہ پکی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، تم اس کے متعلق شک نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، زندہ ہیں، آسمانوں پر تشریف اور دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے. تشریف لائیں گے تو کیا کارنامے سر انجام دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا جسم و جان، ہمارے ماں باپ، ہم سب کچھ قربان کر دیں آپ کے نالین شریفین کی مقدس خاک پر۔ آپ نے ساری تفصیلات سمجھائیں کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد وحتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ ضرور نازل ہوں گے اور حاکم بن کر آئیں گے اور عادل ہوں گے، حکومت کریں گے۔ اب مرزا قادیانی اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں، ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کہاں حکومت کی ہے؟ انصاف پھیلانا تو اپنی جگہ، وہ اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے انگریز کی عدالتوں میں جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر ان کی سلطنت ہوگی اور عادل حاکم ہوں گے۔ اور کیا کارنامے سر انجام دیں گے؟ فرمایا عیسائیت کا خاتمہ ہوگا۔ کوئی دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود بھی ایک عیسائی نہیں ملے گا، یہودی نہیں ملے گا، اور اس وقت وَيُهْلِكُ اللَّهُ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، فرمایا صرف اسلام ہوگا، باقی سب ملتیں ختم ہو جائیں گے، سب ادیان باطلہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے کارنامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ جنگ ختم ہو جائے گی، فرمایا مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ ایک آدمی صدقہ خیرات زکوٰۃ لے کے پھرتا رہے گا، اس کو کہیں وصول کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے اور ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے حوالے سے، قرب قیامت میں واپس تشریف لانے کے حوالے سے میں نے صرف 3 آیات مبارکہ کا حوالہ دیا ہے۔ یوں تو آیات مبارکہ بہت ساری ہیں، احادیث مبارکہ بھی بہت ساری ہیں، ہمارے اکابر نے اس پر بہت کام کیا ہے، الحمدللہ، آیات مبارکہ کو بھی اکٹھا کیا اور احادیث مبارکہ کو بھی اکٹھا کیا تاکہ امت مسلمہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر کوئی دجل سے کام لیتا ہے تو ان کی ہدایت کا انہوں نے انتظام فرمایا ہے۔